بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ پیارے بھائیو، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے۔ پیارے بھائیو، میں آپ کے سامنے آج چاند کو دیکھ کر کون سی دعا مانگنی چاہیے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا مانگتے تھے، میں آپ کی بارگاہ میں رکھتا ہوں۔ اگر آپ بھی اس کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت سارا اجر ہوگا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی یہ بہت ہی پیاری سنت ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کی ایک سنت کو زندہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے 100 شہیدوں کا ثواب ہوتا ہے۔ تو پیارے بھائیو، عاشق ہوتا ہی وہی ہے کہ جو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں دعا کی طرف۔ میرے آقا کون سی دعا کرتے تھے اور ہمیں بھی یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب چاند کو دیکھتے تو اس کے بعد یہ دعا فرماتے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہم پر یہ چاند امن، ایمان، سلامتی اور اسلام اور اس توفیق کے ساتھ طلوع فرما کہ جو تجھ کو پسند ہو اور جس پر تو راضی ہو۔ اے چاند، ہمارا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ اے چاند، تیرا اور میرا رب اللہ ہے۔ تو یہ دعا فرماتے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آگے سوال کیا گیا ہے پیارے بھائیوں کہ شعبان المعظم کو اگر چاند نظر نہ آئے، 29 شعبان المعظم کو اگر چاند نظر نہ آئے تو کیا کسی کے لیے 30 شعبان المعظم کو روزہ رکھنا جائز ہے؟ جواب پیارے بھائیوں، اگر کوئی شخص کسی خاص دن کے روزے کا عادی ہو اور اس تاریخ یعنی 30 شعبان المعظم کو وہ دن آ جائے، مثلا ایک شخص ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے، ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہے، یعنی پیر شریف کو روزہ رکھتا ہے، اور 30 شعبان المعظم کو پیر ہو تو وہ اپنے اسی نفلی روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے ایک دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، ہاں جس آدمی کی عادت اس دن روزہ رکھنے کی ہو وہ رکھ سکتا ہے، یعنی کہ اس کی عادت ہے وہ یعنی کہ روزہ رکھتا ہے تو وہ آدمی روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ تھا سوال کا جواب۔ تو یہ دونوں سوال جو ہے یعنی کہ چاند کو دیکھ کر دعا مانگنا، یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے، اور یہ جو سوال کیا گیا اس کا جواب دیا گیا پیارے بھائیوں، یہ بھی میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہی وارد ہوا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کی اصل تیاری کیا ہے کہ ہمارے دنیا کے جو جتنے بھی معمولات ہیں ہم ان کو کلوز کر کے
5 وقت کی نماز بھی ادا کریں، ساتھ روزہ بھی رکھیں، دنیاوی کام بھی آپ کریں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نماز تراویح بھی ادا کریں اور نماز تہجد کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ جو بندہ نماز تہجد کو 1 مہینہ ماہ رمضان المبارک میں ادا کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کی عادت بن جاتی ہے کہ پھر دوبارہ بھی اس کو یعنی کہ تہجد پڑھنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے اور وہ نماز تہجد کو بھی ادا کرتا ہے۔ اس کی تیاری کو یہ نہیں ہے کہ ہم نے کپڑے پانے ہیں، ہم نے غسل کرنا ہے، یہ تو معمولات ساتھ چلتے ہی ہیں، یہ تو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے پیارے بھائیوں۔ تو تیاری اصل یہی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، نماز تراویح پڑھیں، روزہ رکھیں اور دیگر قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں۔ 1 روزہ ہے تو 1 سپارہ ختم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نہیں تو 1.5 سپارہ ختم ہونا چاہیے پیارے بھائیوں۔ تو پھر آسانی کے ساتھ 7ویں کی رات کو آپ قرآن پاک کو بآسانی طریقے سے یعنی کہ قرآن پاک کو ختم کر سکتے ہیں۔ اگر 1.25 سپارہ آپ پڑھیں تو 1.5 سپارہ پڑھیں تو جلدی ختم ہو سکتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں دیکھیں نا، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، تو جس آدمی کو میرے آقا سے محبت ہے وہ میرے آقا کی سنت پر بھی عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، میرے آقا کے عمل کو وہ محبوب بنا لیتا ہے۔ تو جب وہ میرے آقا کے عملوں کو محبوب بنائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر اس مہینے میں دیکھو کوئی آدمی یعنی کہ نفل پڑھتا ہے تو فرض جتنا ثواب ہوتا ہے، تو 1 فرض پڑھتا ہے تو 70 فرضوں کا ثواب ہوتا ہے۔ دیکھیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے پیارے بھائیوں۔ یہ ماہ رمضان المبارک کی اتنی برکتیں ہیں پیارے بھائیوں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ 3 مرتبہ میرے آقا نے یہ لفظ دہرائے اور کہا کہ وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس آدمی کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہو گیا؟ تو میرے آقا فرمانے لگے کہ اس آدمی کے بارے کہ جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا اور اس نے 5 وقت نماز نہ پڑھی اور اس نے نماز تہجد کو ادا نہ کیا، یعنی دیگر معمولات نیک عمل نہ کر کے اس نے جنت حاصل نہ کی، وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ تو پیارے بھائیوں یہ تھی وہ دعا اور یہ تھی سوال کا جواب اور یہ تھی ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دے اجازت، رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔